آداب۔ لکھنؤ ڈائری میں آج میں آپ کے روبرو اودھ کے نویں حکمران اور تیسرے بادشاہ نواب محمد علی شاہ کی مختصر تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ اس سلسلے کی پہلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کے بعد انگریزوں نے ان کے کمسن شہزادے اور ان کی سوتیلی ماں بادشاہ بیگم اور ان کی بیوی افضل محل کے ساتھ جو مظالم ڈھائے وہ تاریخ اودھ پر ایک بدنما داغ ہے۔ انگریز مورخین اور ان کے زرخرید ہندوستانی مورخین نے بھی نواب رفیع الدین حیدر کے واقعے کو احمقانہ فعل قرار دیا ہے۔ اگر یہ لوگ اتنے ہی احمق و کم عقل تھے تو انگریزوں نے ان دو کمزور عورتوں اور ایک ناسمجھ بچے کو اتنے سخت پیرے میں لکھنؤ سے چنار گڑھ کیوں بھیجا، یہاں تک کہ ان کی زندگی کا خاتمہ قید خانے میں ہی ہو گیا۔ نواب رفیع الدین حیدر کے واقعے کو جتنا بھی ہلکا کر کے پیش کیا جائے مگر اس کی گہرائی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بادشاہ بیگم ایک بہادر اور حوصلہ مند خاتون تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کی اس کی آواز کو دبا دیا گیا۔ غرض یہ کہ 8 جولائی 1837 میں نواب نصیر الدولہ کو لال بہادری میں محمد علی شاہ کے لقب کے ساتھ تخت نشین کر دیا گیا۔ اس کے بعد مرحوم بادشاہ نصیر الدین حیدر کا جنازہ شاہی شان و شوکت سے اٹھا کر ان کی زیر تعمیر کربلا جو کہ دریا پار ارادت نگر میں واقع ہے لے جا کر ان کی بیگم قدسیہ محل کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تیسرے بادشاہ محمد علی شاہ کی ولادت فروری 1777 میں ہوئی تھی، جن کا نام نصیر الدولہ تھا۔ وہ نواب سعادت علی خان کے بیٹے اور بادشاہ غازی الدین حیدر کے چھوٹے اور سوتیلے بھائی تھے۔ آپ 60 سال کی عمر میں تخت حکومت پر بیٹھے۔ نواب محمد علی شاہ نے بادشاہ بننے کے بعد ایک حد کے بعد کمپنی کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اودھ کو ایک شیعہ حکومت کی شکل میں استحکام بخشنے اور اس کو پائیدار بنانے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا تاکہ اودھ بھی دنیا کے نقشے پر ایک طاقتور حکومت بن کر ابھر سکے، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بادشاہ محمد علی شاہ کا بدلا ہوا رخ دیکھ کر انگریزوں نے ان کے راستے میں مشکلیں پیدا کرنا شروع کر دی تھیں۔ 1837 میں انگریزوں نے بادشاہ محمد علی شاہ کے سامنے ایک اور معاہدہ پیش کیا جس میں حکومت اودھ سے مزید دولت کا مطالبہ کیا گیا تھا اور صوبے میں انگریزی فوج کی تعداد بھی بڑھانے کی بات کہی گئی تھی۔ اس نئے معاہدے کے تحت فوجیوں کی تعداد بڑھانے کے بعد اس کا تمام خرچ 16 لاکھ روپے کی شکل میں حکومت اودھ پر لاد دیا گیا تھا اور اگر کوئی مہم درپیش ہو تو حکومت اودھ اور ایسٹ انڈیا کمپنی دونوں ہی اس فوج کا استعمال کر سکیں گی، مگر دیگر سرکاری کام جیسے مال گزاری، ٹیکس وصولی وغیرہ کے لیے اس فوج کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ صوبے میں پھیل رہی بد نظمی کو درست کرنا بادشاہ کا فریضہ قرار دیا گیا تھا۔ بد نظمی پہ قابو نہ پانے کی صورت میں کمپنی اپنے کسی نمائندے کو اودھ پر مسلط کر دے گی جو اپنی مرضی سے حکومت چلائے گا اور جب تک ضروری سمجھے گا حکومت چلاتا رہے گا۔ بادشاہ محمد علی شاہ نے تخت نشینی کے 3 ماہ بعد نواب روشن الدولہ کو وزارت سے برخاست کر دیا اور ان کی جگہ حکیم مہندی علی خان کو وزیر بنایا جو کہ پہلے نواب سعادت علی خان اور بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دور میں بھی وزیر رہ چکے تھے۔ بدقسمتی سے وہ وزارت ملنے کے 3 ماہ بعد انتقال فرما گئے۔ ان کی جگہ غلام یحییٰ خان ظہیر الدولہ کے خطاب کے ساتھ وزیر بنائے گئے مگر جلد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حکیم مہندی علی خان کے بھتیجے احمد خان منور الدولہ کے خطاب کے ساتھ وزیر بنائے گئے۔ منور الدولہ 2 سال 4 ماہ تک وزارت کے فرائض انجام دیتے رہے مگر وہ کامیاب وزیر نہیں تھے۔ 1840 میں انہوں نے وزارت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی جگہ بادشاہ کے بڑے بیٹے شہزادہ امجد علی شاہ کو وزارت کا منصب عطا ہوا اور ان کے ماتحت وزیر کی شکل میں ریزیڈنسی کے وکیل ابراہیم خان کو شرف الدولہ کے خطاب کے ساتھ نائب وزیر بنایا گیا۔ بادشاہ محمد علی شاہ کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب اودھ کی ترقی اپنے بام عروج پر تھی۔ لکھنؤ کی رونق اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس وقت کے لکھنؤ کو ہندوستان کا بابل کہا جانے لگا تھا۔ بادشاہ محمد علی شاہ کو بھی عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا۔ 1842 میں انہوں نے ایک انوکھی عمارت جو کہ مینار کی شکل میں تھی بنوانا شروع کی۔ ابھی اس کی 4 منزلیں ہی تیار ہو پائی تھیں کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور یہ عمارت ادھوری رہ گئی۔ اس عمارت کو ستکھنڈا پیلس کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ نام کس نے رکھا اور کیا یہ عمارت 7 منزلہ ہی بننا تھی یا پھر اس سے زیادہ؟ اس سلسلے میں تاریخ خاموش ہے۔ اسی طرح بادشاہ نے دہلی کی جامع مسجد کی طرز پر لکھنؤ میں بھی جامع مسجد بنوانا شروع کی تھی، وہ بھی ان کے انتقال کے بعد ادھوری رہ جاتی مگر ان کی بیگم ملکہ جہاں نے مسجد کو پورا کروایا۔ مسجد سے مرخ امام باڑہ بھی بن رہا تھا۔ ملکہ جہاں کے انتقال کے بعد یہ امام باڑہ مکمل نہ ہو سکا جو کہ آج بھی ادھورا ہی ہے۔ اسے کسی
کسی بھی بادشاہ نے پورا نہیں کروایا۔ بادشاہ محمد علی شاہ نے تخت نشین ہونے کے 1 سال کے اندر اپنی حکومت کو اقتصادی حالات کو سدھارنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ انہوں نے تمام فضول خرچیوں پر پابندی عائد کر دی، زمینداروں، مقامی راجاؤں اور تعلقے داروں سے لگان کی ادائیگی کو مستقل بنایا، کھیتی اور کسانوں کے حالات سدھارے، آب پاشی کے لیے تالاب اور کنویں کھدوائے، تعلیم کے نظام کو درست کیا، مسافروں کے لیے سرائیں بنوائی۔ اس کے علاوہ لکھنؤ میں بھی بہت سی عمارتیں تعمیر کروائیں، جن میں ان کا بنایا ہوا چھوٹا امام باڑہ، جو کہ حسین آباد کے امام باڑے کے نام سے مشہور ہے، قابل دید ہے، جس کی بنیاد 1839 میں رکھی گئی تھی۔ 1839 میں ہی بادشاہ محمد علی شاہ نے کمپنی کو 26 لاکھ روپے دے کر ایک ٹرسٹ بھی قائم کیا تھا، جو کہ حسین آباد ٹرسٹ کے نام سے آج بھی موجود ہے، اور یہ ٹرسٹ تمام شاہی عمارتوں کے رکھ رکھاؤ کے علاوہ شاہی محرم کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حسین آباد کے علاقے میں ایک بارہ اور اس کے سامنے ایک خوبصورت تالاب بھی بنوایا تھا۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد بارہ دری بھی ادھوری رہ گئی تھی، جسے بعد میں انگریزوں نے مکمل کروایا، اور اسی بارہ دری میں حسین آباد ٹرسٹ کا دفتر قائم ہوا۔ اسی بارہ دری کے بڑے ہال میں شاہان اودھ کی آدم قد تصویریں استادہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ عمارت پکچر گیلری کے نام سے مشہور ہے۔ بادشاہ محمد علی شاہ کے دور اقتدار میں حسین آباد سے دلکشا کوٹھی تک ایک پختہ سڑک بھی تعمیر ہوئی تھی۔ بادشاہ محمد علی شاہ نے ہندوستان سے کربلا عراق اور حج کو جانے والے مسافروں کے لیے بمبئی میں مسافر خانہ اور ایک امام باڑہ بھی بنوایا تھا۔ حاجیوں اور زائرین کے لیے مفت سفری سہولیات اور زاد راہ کا بھی انتظام بادشاہ کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ بمبئی میں بادشاہ کا بنوایا ہوا امام باڑہ بعد میں امام باڑہ بابر علی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے عراق میں بھی زائرین کے قیام کے لیے مسافر خانہ بنوایا تھا۔ روضہ امام حسین کی مرمت کے علاوہ ایک دروازہ بھی لگوایا تھا۔ اس کے علاوہ لاکھوں روپے روضہ حضرت عباس کی مرمت کے لیے کربلا معلیٰ روانہ کیے۔ عسکرین یعنی روضہ امام حسن عسکری اور حضرت امام علی النقی علیہ السلام کے طلائی گنبد کی تعمیر کے علاوہ حجاج کرام کے لیے بھی مکے میں سرائے تعمیر کروائی تھی۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ بادشاہ محمد علی شاہ کی تاریخ کے حوالے سے دوسری قسط جلدی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔